السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ باب الشروط مع الناس بالقول، یہ باب ہے لوگوں کے ساتھ زبانی شرطیں طے کرنا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابراہیم بن موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ہشام نے کہ ابن جریج نے اسے کہا کہ مجھے خبر دی یعلا بن مسلم اور عمر بن دینار نے سعید بن جبیر سے، ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کچھ زائد بیان کرتا ہے، اور ان دونوں کے علاوہ قد سمعتہ یحدث عن سعید بن جبیر، تحقیق میں نے سنا اسے وہ بیان کرتا تھا سعید بن جبیر سے، قال ان لعند ابن عباس، یقیناً ہم عبداللہ بن عباس کے پاس تھے، قال حدثنی ابی بن کعب، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے ابی بن کعب نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ رسول اللہ، موسیٰ اللہ کے رسول تھے، فذکر الحدیث، لمبی حدیث کا ذکر کیا، اس میں یہ بھی تھا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تو میرے ساتھ جانے کی طاقت نہیں رکھتا، صبر کی طاقت نہیں رکھتا، کانت الاولی نسیانا، پہلی غلطی بھول کر ہوئی، والوسطی شرطا، اور جو درمیانی تھی اس کے بعد شرط طے ہو گئی، والثالثۃ عمدا، اور تیسری غلطی قصدن ہوئی، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، پہلی دفعہ یہ کہا کہ جو میں بھول چکا ہوں اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا اور میرے معاملے میں مجھے تنگی کی طرف نہ دھکیلنا، لقی غلاما فقتلہ، وہ دونوں ایک لڑکے کو ملے، خضر نے اس کو قتل کر دیا، فانطلقا فوجدا فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقامہ، وہ دونوں چلے، بستی کے اندر ایک دیوار قریب تھی کہ وہ گر جاتی، اس کو سیدھا کر دیا، قرأہا ابن عباس امامہم ملک، ابن عباس سے یوں پڑھا کہ امامہم ملک، ان کے آگے بادشاہ تھا۔ اس حدیث میں موسیٰ اور خضر کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام علم لینے کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کون ہے وہ بندہ، کہاں ہے، بتلایا وہ پانیوں پر ہے، وہاں پر گئے، خضر نے کہا کہ آپ تو میرے ساتھ نہیں جا سکتے، کہا کہ نہیں جاؤں گا، پھر شرط یہ طے ہوئی کہ تم نے میرے سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا، میں خود تمہیں بتلاؤں گا، بس پہلا کشتی کا واقعہ، کشتی توڑی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ تیری میری شرط نہیں تھی، کہا میں بھول گیا، دوسری دفعہ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو قتل کر دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، کہا تیرا میرا معاہدہ نہیں تھا، کہا کہ بس آخری دفعہ، اس کے بعد اگر سوال کروں پھر تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، اب یہ شرط خود طے کر دی۔ امام بخاری کا یہ استدلال ہے، شرط طے کی دوسری غلطی پر کہ اب اگر میں سوال کروں گا تو تیری میری تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، نہ یہ لکھا نہ اس پر گواہ بنائے، زبانی کلامی شرط طے کر دی۔ اس سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بعض دفعہ زبانی بھی شرط طے کی جا سکتی ہے، نہ لکھت ہوئی نہ پڑھت ہوئی نہ گواہ بنے، کہا چلو ٹھیک ہے، تیسرا بستی میں گئے، دیوار گر رہی تھی، سیدھا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اجرت ہی لے لیتے اس پر، تو اس وقت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے درمیان اب جدائی ہے، اب مزید ہم نہیں چل سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں بولے، خاموش رہے، پتہ تھا کہ میں نے شرط طے کی ہے اور اس شرط کی میرے سے خلاف ورزی ہو گئی، تو بس ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آ گئے۔ یہاں سے امام بخاری یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شرطیں لوگوں کے ساتھ زبانی بھی طے کی جا سکتی ہیں،
اور جب شرط طے ہو جائے تو اس کی پابندی ہونی چاہیے کسی بھی طرح کی۔ تو لہٰذا انسان کو جب شرط طے ہو اور وہ پوری ہو جائے اس کے بعد الجھن آنی چاہیے، بار بار تکرار نہیں کرنا چاہیے، خود تسلیم کر لینا چاہیے کہ بھئی اس کی اور میری یہ زبان تھی، وہ پوری نہیں ہوئی، لہٰذا اب میں ملامت ہوں اس میں، اب میرے اوپر جو ہے نا وہ واقعتاً جرم عائد ہوتا ہے۔ باب الشروط فی الولاء، یہ باب ہے ولا میں شرطیں لگانے کا۔ میں نے ولا کا معنی بتایا تھا، غلام کی وراثت، غلام کی وراثت کو ولا کہتے ہیں، اور اس کے نام کے آخر پر جو نسبت لگتی ہے اس کو بھی ولا کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں شرط لگانا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مالک نے ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں جاءت بریرۃ، بریرہ آئی، فقالت کاتبت اہلی علی 9 اواق فی کل عام اوقیۃ فاعینینی، میں نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیوں پر آزادی طے کر لی ہے، ہر سال 1 اوقیہ دوں گی، بس تو میری مدد کر۔ فقالت ان احب ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، اگر تیرے مالک پسند کریں تو میں ایک ہی دفعہ ان کو سارے پیسے دیتی ہوں اور تیری ولا میری ہو جائے گی۔ فذهبت بریرۃ الى اهلها فقالتهم فابوا عليها، بریرہ اپنے مالکوں کے پاس گئی، ان سے وہ بات کہی، انہوں نے انکار کر دیا۔ فجاءت من عندهم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، وہ ان کے ہاں سے آئی، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ فقالت انی قد عرضت ذلك علیہم فابوا الا ان یکون الولاء لهم، وہ کہنے لگی میں نے تو آپ کی بات ان کو پیش کی ہے، انہوں نے انکار کر دیا ہے، صرف ایک ہی صورت انہوں نے رکھی ہے کہ ولا ہماری ہوگی، بیچ بھی دیں گے اور ولا بھی ہماری۔ فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرت عائشہ النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی سن لی اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سارا معاملہ اللہ کے نبی کو سنا بھی دیا۔ فقال خذیہا واشترطی لہم الولاء فانما الولاء لمن اعتق، آپ نے فرمایا تو اس کو لے لے، خرید لے، اور تو شرط لگا ولا اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ ففعلت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی کیا۔ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں گئے، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد کی، پھر آپ نے خطبہ دیا۔ ما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، لوگوں کو کیا معاملہ ہے، وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں بھی نہیں ہیں۔ ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے وہ کل عدم ہے۔ وَإِن كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، اگرچہ وہ 100 شرطیں کیوں نہ ہوں۔ قضاء اللہ حق وشرط اللہ اوثق، اللہ کا فیصلہ وہ زیادہ حق رکھتا ہے پورا کیے جانے کے، اور اللہ کی شرط زیادہ مضبوط ہے۔ انما الولاء لمن اعتق، ولا اس کی ہوتی ہے جو کسی کو آزاد کرے۔ اس حدیث کی بار بار تشریح پیچھے گزر چکی ہے۔ بریرہ نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ طے کیے تھے، ایک اوقیہ کے اندر 40 درہم ہوتے ہیں، یعنی 360 درہم، ایک اوقیہ کے اندر 40 درہم اور 360 درہم اس کے طے ہوئے تھے کہ میں 360 درہم دوں گی اور ہر سال 1 اوقیہ دوں گی، یعنی 9 سالوں کے اندر اپنی قیمت ادا کروں گی۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اپنے مالکوں سے کہا میں ایک ہی دفعہ سارے پیسے دیتی ہوں، لیکن تیری ولا میری ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں، پیسے دے دے، ولا نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے فرمایا کہ تو خرید، ولا تو اس کی ہوتی جو آزاد کرے، اس کی ولا کہاں سے آئی جو پیسے بھی لے لے اور کہے ولا بھی میری، اس نے تو بیچ دیا، تو بیچنے والے کی ولا کہاں سے ہوئی؟ تو پھر آپ مسجد میں گئے، آپ نے نام نہیں لیا، آپ کی عادت مبارک تھی اکثر جب رد کرتے تھے کسی پر، کسی کی اصلاح کے لیے کچھ اس کے اوپر بولتے تھے تو اکثر نام نہیں لیتے تھے۔ ما بال رجال، کیا مسئلہ ہے لوگوں کو، وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں۔ اللہ کی کتاب میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے موافق نہیں ہے۔
مثلا یہ مطلب نہیں آپ صرف وہ شرط لگا سکتے ہو جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی شرط آپ نے نہیں لگانی جو اللہ کے قرآن کے خلاف، ایسی شرط آپ نے نہیں لگانی جو حدیث کے خلاف۔ اگر آپ نے ایسی شرط لگا دی، اس کے اوپر سائن بھی ہو گئے، فریقین کی رضامندی بھی ہو گئی، اسلام کہتا ہے وہ شرط باطل ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس باب کا مقصد۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔